بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہر کسی کو فکر ہے کہ لوگ سیدھے ہو جائیں، لوگ ٹھیک ہو جائیں۔ کیا ٹھیک ہو جائیں؟ لوگ ٹھیک ہو جائیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں اپنے آپ کو ہم شامل نہیں کرتے۔ لوگ ٹھیک ہو جائیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ چوری کرتے ہیں، لوگ زنا کرتے ہیں، لوگ اچھے کام نہیں کرتے، تو کیا ان لوگوں میں ہم خود شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ہم ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے ہماری سب سے بڑی وہ ناکامی کی، کہ جو غلطیاں ہیں اور جو گندگیاں ہیں ان میں ہم خود کو تو شامل نہیں کرتے، لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگ خراب ہو گئے ہیں، لوگ اس طرح ٹھیک نہیں چل رہے، لوگوں کے اندر بے ایمانی ہو گئی ہے، لوگ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ حالانکہ جب جھوٹ بولنے کا موقع آتا ہے تو خود بھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ زنا نہیں کرنی چاہیے، الیاذ باللہ، خود اگر موقع آ جائے تو پیچھے نہیں رہتے۔ تو سب سے بڑی وجہ ہے ہماری ناکامی کی، وہ یہی کہ ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے، لوگ ٹھیک نہیں ہو رہے، زمانہ خراب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ فرمایا، من قال ہلک الناس فهو اہلکہم، جس نے یہ کہا کہ لوگ خراب ہو گئے، لوگ تباہ ہو گئے، لوگ برباد ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، فرمایا فهو اہلکہم، تو جو کہنے والا ہے نا وہ سب سے زیادہ ہلاکت میں وہ خود ہے، کیونکہ لوگوں پر تو اس کی نظر گئی لیکن وہ خود اپنے اوپر نہیں دیکھ رہا، اپنی طرف اس کی نظر نہیں جا رہی۔ تو لوگوں کی اصلاح سے پہلے ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، ہم خود جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ہم خود وہ حرام رزق کی تلاش نہ کریں، حلال رزق کی تلاش کریں، حلال رزق کھائیں۔ تو سب سے بڑی وجہ ہے ہماری ناکامی کی، وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے پیچھے پڑتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور خود وہ ٹھیک ہونا نہیں چاہتے۔ دیکھو، اگر کوئی بیمار ہے، کسی کو پیٹ میں درد ہے، تو وہ پیٹ کا درد وہ اپنا بہت بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے سامنے اگر کسی کا آپریشن کیا جا رہا ہے اور اس کا جسم کاٹا جا رہا ہے تو وہ کہے گا کہ نہیں جی، اس کا تو آپریشن کچھ بھی نہیں ہے، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیے، پیٹ کے درد کو اس نے آپریشن سے بھی بڑا سمجھ لیا، اور دوسرے موذی مرض ہیں ان سے بھی وہ خود کو چھوٹے سے چھوٹا اس کو درد ہو تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہے۔ تو اسی لیے ہمارے گناہ ہیں، ہمیں اپنے ہی گناہوں کی طرف نظر ہونی چاہیے، اپنے ہی گناہوں کی طرف ہمیں نظر کرنی چاہیے، دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں خود کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ہمیں جس شخص کو کوئی بیماری ہے تو وہ اپنی بیماری خود ٹھیک کرنے کی فکر کرے گا، اور دوسروں کی بیماری کی طرف تو دیکھے گا بھی نہیں۔ تو اس لیے ہمارے اندر، میرے اندر بیماریاں ہیں وہ خود میں ٹھیک کروں، دوسروں کی بیماری کی طرف میں نہیں دیکھوں۔ تو یہی حال ہے گناہوں کا، پہلے خود ٹھیک ہو جائیں، پھر وہ دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس لوگ گئے، بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش کی دعا کرانے کے لیے لوگ گئے کہ حضرت دعا کیجئے بارش ہو جائے، لوگ وہ مر رہے ہیں، پیاس لگی ہے، پیاس وہ پوری نہیں ہو رہی، برداشت نہیں ہو رہی، اور فاقہ ہے، جانور مر رہے ہیں، کھیتیں سیراب نہیں ہو رہی، تو دعا کیجئے۔ اس کو حضرت وہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو بزرگ سمجھ کر ان کے پاس گئے، تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر اور بحر میں، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہوتا ہے وہ لوگوں کے کیے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ہم پر بارش نہیں ہو رہی تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، تو ہم میں سے سب سے زیادہ بڑا گناہ گار ہو اس کو ہم سے جدا ہونا چاہیے اور اس کو نکلنا چاہیے۔ تو میں جب اپنے اندر دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے سے زیادہ کوئی بھی گناہ گار بڑا نظر نہیں آتا، اس لیے میں خود چلا جاتا ہوں، تو آپ کے اوپر بارش ہو جائے گی۔ تو دیکھیے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ خود نکل گئے اور اپنے آپ کو بہت بڑا گناہ گار سمجھ رہے تھے، اس لیے کہ ان کو اپنی اصلاح کی فکر تھی، اوروں کی اصلاح کی طرف، یعنی کہ پہلے خود کو ان کو ٹھیک کرنے کا ارادہ تھا، اپنے گناہوں پر اتنی نظر تھی جو دوسروں کی طرف ان کی نظر گئی بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، نہ تھی اپنے عیبوں کی جب خبر، نظر آتے تھے سب کے عیب و ہنر، نہ تھی اپنے عیبوں کی جب خبر،
نظر آتے تھے سب کے عیب و ہنر، پڑی اپنے گناہوں پر جو نظر، پڑی اپنے عیبوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔